قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا ہفتہ وار تعلیم پا رہے ہیں روزمرہ زندگی کے بائبلی آداب، ببلیکل مینرز فار ڈیلی لائف۔ بہت ساری باتیں ہم اب تک سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غیر مسیحیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ رہتے ہیں مختلف مذاہب کے بیچ میں، ہم دنیا میں صرف واحد مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ہم رہتے ہیں بہت سارے مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں۔ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے ہماری۔ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ، ہمارا کنڈکٹ، ہماری ڈیلنگز نان کرسچنز کے ساتھ، غیر مسیحیوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟ خدا کا کلام اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے یہودیوں کی بابت پطرس رسول نے یہ بات فرمائی، اور ابھی کچھ وقت پہلے جو تلاوت ہوئی ہے کہ یہودی سمجھتے تھے کہ غیر قوم یعنی جو غیر یہودی ہیں وہ نجس ہیں اور ناپاک ہیں۔ تو وہ نجس سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے، انکلین سمجھتے، انہولی سمجھتے تھے، ڈرٹی لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے اگر چھو جائیں گے، ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم ان کے گھروں میں جائیں آئیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ سنا ہوگا نا، ہندوستان میں ایسی قوم تھی کہ جو دوسرے طبقے کے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے سے منع کرتے، ان کے گھروں میں جانا نہیں، ہم پلید ہو گئے، ناپاک ہو گئے، ہمیں اشنان کرنا پڑے گا، ہمیں نہانا پڑے گا۔ اور ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسا ہے کہ اکثریتی مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا تو بہت دور کی بات، ان کو اپنے نزدیک رکھنا، اپنے حلقے میں رکھنا، ان سے کوئی کسی طرح کا برتاؤ رکھنا مناسب نہیں جانتے۔ ایک ہی کام کروانا ہے ان سے، جی صفائی کروا لو۔ تو یہ اچھوت کا معاملہ، یہ اونچ نیچ کا معاملہ، یہ ان میں تھا، یہودیوں میں تھا۔ لیکن بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی۔ مسیحی تعلیم یہ ہے، اور خدا کا کلام بائبل مقدس، خدا کا الہامی کلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ خدا نے یہ دنیا بنائی ہے، اور جب اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو پھر ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اس کی بنائی دنیا سے محبت کریں۔ جب خدا محبت کرتا ہے اپنی بنائی مخلوقات کے ساتھ، تو ہم کون ہیں کہ خدا کی مخلوق سے نفرت کریں؟ ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی۔ اور مقدس پطرس رسول کورنیلیوس کے گھر میں یہ بیان کرتے ہیں، لیکن خدا نے مجھ پر ظاہر کیا۔ یہودی تو سمجھتے ہیں کہ غیر قوم کے گھر، غیر مذہب کے گھر جانا ناپاکی ہے، ناجائز ہے، لیکن خدا نے یہ ظاہر کیا مجھ پر کہ تو کسی انسان کو نجس اور ناپاک نہ جان۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے، ہمیں محبت کرنی ہے ہر ایک انسان سے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ خدا ہر انسان کو زندگی اور بنیادی حقوق اور نعمتیں یکساں دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے کہ خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکاتا ہے، اور اپنا می بھی سب پر یکساں برساتا ہے۔ وہ یہ فرق نہیں رکھتا کہ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ نہیں۔ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ تو خدا تو ان کو بھی روزی روٹی دیتا ہے، خدا ان کو بھی دولت دیتا ہے، خدا ان کو اولاد دیتا ہے، خدا ان کو روزگار دیتا، خدا انہیں زندگی دیتا، انہیں سلامتی دیتا، بیمار ہوتے تو شفا بھی پاتے ہیں۔ وہ دنیا کی نعمتیں ساری ان کے پاس موجود ہیں، بھلے وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کا نام نہیں لیتے وہ، لیکن خدا اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں اور ان کو زندگی یکساں طور پر دیتا ہے۔ خدا اس میں فرق نہیں رکھتا۔ خدا کے نزدیک ہر انسان
ایک جیسا ہے، وہ سب کو زندگی اور بنیادی حقوق اور نعمتیں برابر ایک جیسی عطا کرتا ہے۔ خدا سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ ہاں یہ کرسچن ہے تو اس کے گھر میں چمکنا، تو یہ نان کرسچن ہے تو اس کے گھر میں اندھیرا رکھنا، ایسا نہیں حکم دیتا۔ خدا جب سب کو یکساں حقوق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تو ہمیں بھی غیر مسیحیوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرنا ہے۔ جو ان کے حقوق ہیں ہمیں وہ ادا کرنے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے۔ زندہ رہنا ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا، دا رائٹ ٹو لیو۔ ہمیں کسی کی جان نہیں لینی چاہیے۔ مسیحیوں کو تو ویسے ہی حکم ہے کہ کوئی تیرے گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ ہمیں تو گالی کے جواب میں تلوار چلانے کا اور گولی چلانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو مذہب کے نام پہ اور خدا کے نام پہ جنگیں کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہمیں خود کو بلاسٹ کرنے کا اور بم پھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ دوسروں کو زندہ رہنے کا حق ہے، ہمیں یہ حق ان کا تسلیم کرنا ہے۔ دوسروں کو روزگار کمانے کا حق ہے، ہمیں ان کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ تعلیم پانے کا حق ہے، ہم ان کو حق دیں، اس کا احترام کریں۔ زندگی کے جو بنیادی حقوق ہیں، ہم چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے غیر مسیحی، ہم ہر ایک کے حق کا احترام کریں۔ جیسے مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، دوسرے انسانوں کو بھی ہے۔ جیسے مجھے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم، اچھے اسکول ہمارا حق ہے، اسی طرح دوسروں کا بھی حق ہے کہ وہ اچھی تعلیم پائیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکول بھیجیں۔ جیسے مجھے حق ہے کہ میں ایک اچھی نوکری کروں، جاب کروں، کاروبار کروں، روزگار کماؤں، دوسروں کا بھی حق ہے۔ اگر وہ محنت کرتا روزگار کما رہا ہے، اس کو کرنے دو، نقصان نہ دو اس سے۔ جو ان کے حق ہیں، بنیادی انسانی حق، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، کسی سے چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غیر مسیحی علاقوں میں رہ سکتے ہیں، ہم ایسے علاقے میں، ایسے شہر، ایسے گاؤں، ایسے محلے، ایسی بلڈنگ میں رہ سکتے ہیں کہ جس میں غیر مسیحی موجود ہیں، ہم رہ سکتے ہیں۔ خدا خود بنی اسرائیل کو بھلے ان سے ناراض تھا، ان کو لے کر گیا کہاں؟ بابل میں لے گیا۔ اور خدا نے یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس شہر میں تمہیں لے کر جاتا ہوں وہ تمہارا نہیں، وہ غیر قوموں کے بیچ میں تم نے رہنا ہے، تم وہاں اپنے گھر بنانا، کاروبار کرنا، وہاں کھیتی باڑی کرنا، وہاں تمہاری اولادیں پیدا ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، تم بڑھو گے، پھلو پھولو گے، وہاں بود و باش کرنا۔ تو ہم غیر مسیحیوں کے علاقے میں یا غیر مسیحیوں کے درمیان رہائش رکھنا، گھر بنانا، ان کے ساتھ بود و باش کرنا کوئی گناہ نہیں، ہم رہ سکتے ہیں۔ اور جب رہنا ہے ایک ساتھ تو پھر ایک دوسرے کے حقوق مان کے چلنا چاہیے۔ میری حد میری ناک سے آگے ختم ہو جاتی ہے، کسی اور کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ میری چار دیواری کے اندر میری حد ہے، اس میں جو مرضی کروں، لیکن میں اپنے دیوار کے باہر میرا کوئی اختیار نہیں۔ یا تو حکومت کا اختیار ہے یا میرے ہمسائے کا اختیار ہے۔ میری حد میری چار دیواری کے اندر ہے۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے میں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، چھج بجائیے یا چھاننی، ہم جو مرضی کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور میرا ہمسایہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو مرضی پکڑے، وہ جو مرضی کرے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور میرے کاموں سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سو یہ باہمی رضامندی سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ ایک علاقے میں رہ سکتے ہیں، اور مقدس رسول بھی غیر قوموں کے بیچ جا کے رہتے رہے، منادی کرتے رہے، وہاں قیام کیا انہوں نے، غیر قوموں کے بیچ میں جو غیر مسیحی لوگ تھے ان کے بیچ انہوں نے رہائش رکھی۔ ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ کاروباری لین دین کر سکتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں 10واں باب ہے، وہاں لکھا ہے ایک مثال کے طور پر صرف، کہ جو کچھ دکانوں میں بکتا ہے وہ خریدو،
اور دینی امتیاز نہ کرو اس میں، کوئی مذہب کا فرق نہ رکھو اس میں. دکان پہ جاؤ، پیسہ دو، سامان خریدو، اسے استعمال کرو. اس میں مذہب نہ دیکھو کہ جی میں نے تو اس دکان سے وہ سامان لینا ہی نہیں کیونکہ وہ میرے مذہب کا نہیں ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ کسی آپ کے غیر مذہب شخص نے بنائے ہوں، تو پھر ننگے پھرا کیجئے. کئی لوگوں کو بڑا اس پہ اعتراض ہوتا ہے، وہ جی کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر ایک مذہب دوسرے مذہب کو کافر ہی سمجھتا ہے نا. ایک عام سی بات ہے نا، ہر مذہب دوسرے مذہب کو کافر سمجھتا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے. جی کافروں کی بنائی چیزیں استعمال نہیں کرنی تو زندہ رہنا چھوڑ دیجئے، کپڑے پہننا چھوڑ دیجئے، ایئر کنڈیشنر میں بیٹھنا چھوڑ دیجئے، گاڑیوں میں چلنا پھرنا سیریں کرنا چھوڑ دیجئے، جہازوں میں سفر چھوڑ دیجئے، لکھنا پڑھنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ میرے گھر میں تو کچھ بنا نہیں ان میں سے، میں نے تو کہیں اور سے لیا. غیر قوم کے ہاتھ تو لگے ہوں گے اسے. تو کاروبار میں، لین دین میں مذہب نہ دیکھو، دیانتداری سے کرو. پیسہ دو، چیز لو. تو کاروباری لین دین ہم کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. داؤد بادشاہ نے دوستی بنائی، میں پچھلے جمعے بتا چکا، شاہ سور ہرام کے ساتھ. تو سلیمان نے وہ دوستی نبھائی، غیر قوم تھا ہرام بادشاہ، وہ اس کا ہم مذہب نہیں تھا، اور پھر اس کے ساتھ اس نے ڈیل بھی کی، مجھے سامان چاہیے تیری مملکت سے، میں تجھے یہ علاقہ دے دیتا ہوں. سلاطین کی پہلی کتاب میں 9واں باب ہے، پڑھیے گا اسے. ڈیل ہوئی، سامان لیں گے، زمین دیں گے، تبادلہ، بزنس ڈیل. کسی غیر مسیحی کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن بزنس کرنا ہے تو دیانتداری کے ساتھ. نقصان نہ دو کسی کو، پوری سچائی، ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ. ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ ملازمت، کام، جاب کر سکتے ہیں، ہم ان کے انڈر کام کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم ان کی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں. مقدس یوسف مصر میں پوتیفر کے گھر ملازم رہا، غلام بنا رہا، اور پھر کیا ہوا؟ فرعون کے پاس دوسرے درجے کا حاکم بن کے، فرعون خالی صرف تخت کا مالک ہوئے گا، پورے مصر میں حکم چلے گا یوسف کا. یوسف نے خوابوں کی تعبیر بتائی بادشاہ کو کہ یہ ہونے والا ہے 7 برس خوشحالی کے، پھر 7 برس کال کے ہوں گے. تو کسی عقل مند انسان کو مقرر کر کے ان برسوں کے لیے انتظام کر لے، روزی روٹی کا، اناج کا، خوراک کا. تو کہا تیرے سے عقل مند کون ہے؟ تو ہی مقرر ہے میری طرف سے. اس کو توق پہنایا، پوشاک پہنائی، شاہی سواری اسے دی، اپنی انگوٹھی اسے دی، اور بڑا کچھ اس کو نواز دیا، اور کہا کہ مصر میں کوئی ہاتھ یا پاؤں نہیں ہلائے گا تیرے حکم کے بغیر. تو یہ نہیں کہا نہیں تو غیر قوم ہے، پورے مصر میں میں اکیلا صرف خدا کو ماننے والا ہوں، تم سب تو بتوں کو ماننے والے. نہیں، کہا کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ کام کروں گا. نہمیہ بادشاہ کا ساقی تھا، کیونکہ درباروں میں بادشاہ کو میں پانی پلانے کے لیے ملازم ہوتے تھے. تو نہمیہ خدا کا بندہ ہے، ایماندار ہے، لیکن وہ بادشاہ کے دربار میں کام کرتا ہے. بادشاہ غیر قوم ہے، وہ دربار میں ملازم ہے. دانیل نبی ہے، 4 بادشاہوں کا دور گزرتا ہے، لیکن دانیل چاروں کے دربار میں عزت ہی پاتا ہے. اس کا مقام بڑھتا ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دیانتدار ورکر ہے. جو ذمہ داری اسے سونپی جاتی ہے وہ کرتا ہے، اور پھر بادشاہ کو پسند آیا کہ اسے گورنر بنا دے. 120 صوبوں پہ گورنر بنایا، اور کہا وہ سارے کیا کریں گے؟ دانیل کو رپورٹ کریں گے.
اس نے نہیں کہا کہ نہیں 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 تو غیر قوم بادشاہ، میں تیرے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتا بھائی، تیرا میرا مذہب ہی نہیں ملتا. نہیں، کوئی بات نہیں، روزی روٹی کمانی ہے، خاندان پالنا ہے، محنت کر کے کچھ کما کے کھانا چاہیے، ویلے نہیں بیٹھنا چاہیے. غیر مسیحیوں کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، چیزیں خرید بیچ سکتے ہو، اور ان کے ساتھ کام کاج، جاب، ملازمت بھی کر سکتے ہو. ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ مہمان نوازی کا تبادلہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے مہمان بن سکتے ہیں، وہ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں. یہ تعلقات پہ مبنی ہے کہ آپ کے تعلقات اس شخص کے ساتھ کتنے اچھے ہیں کہ آپ اسے اپنا مہمان بنائیں، اور وہ شخص آپ کی کتنی عزت کرتا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ میرے مہمان بنیے. ہم مہمان نوازی کا تبادلہ کر سکتے. We can exchange the hospitality. ہم غیر مسیحیوں کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں دعوت پر بلائیں تو ہم جا سکتے ہیں. اگر کوئی تمہیں غیر قوم میں سے دعوت پر بلائے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے، 10واں باب ہے، تو جو پیش کیا جائے یہ مت دیکھو کہ یہ میرے قوم، میرے مذہب کا نہیں. اس نے محبت سے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کی جو خدمت کر رہا ہے آپ اسے قبول کیجئے. ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ ایکسچینج آف ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی کا تبادلہ کر سکتے ہیں. ہم انہیں مہمان بنا سکتے ہیں اور خود ان کے مہمان بن سکتے ہیں. ہم غیر مسیحیوں میں رہتے ہوئے ایمان پر سمجھوتا نہ کریں. یہاں آ کے اب ایک حد لگتی ہے. وہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں جو پہلے بیان کیا ہے. ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کے ساتھ ایک جگہ رہ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ایمان پہ سمجھوتے کی بات آ جائے وہاں ہم پہ حد لگ جاتی ہے. آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ. آپ اپنا ایمان چھوڑ کر اس کے ایمان میں شامل نہ ہوں. مثال کے طور پر ہندو شخص آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے کھانے پر، آپ چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا دستور ہے کہ کھانے سے پہلے ہم اپنی مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں سے تلک لگاتے ہیں، اور پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. تو یہاں پہ حد آ گئی ہے. آپ ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا، آپ اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا. آپ کے دوست کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے مذہب میں پکا ہوں تو یہ اپنے مذہب میں پکا ہوگا. مجھے اپنے دوست کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا. اگر کوئی آپ کو کہے محبت کے نام پہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا یا دے دوں گی، تو آ میرے دیوتاؤں کو سجدہ کر، تو یہ میرے ایمان پہ سمجھوتا ہوگا. مجھے وہاں سے قدم واپس کرنے. میں نے اپنے دیوتاؤں، اپنے معبود، اپنے رب کے نام پہ یہ منت مانی تھی، یہ نظر نیاز چڑھائی تھی. میں اس میں تجھے شریک کرتا ہوں. میں تیرے دیوتا کو نہیں مانتا، میں تیرے معبود کو نہیں مانتی، اس لیے میں تیرے دیوتاؤں کو چڑھائے گئے چڑھاووں کو کھانے کی مجاز یا کھانے کا مجاز نہیں ہوں. جہاں ایمان پہ سمجھوتے کی بات آ جائے وہاں سے قدم واپس. ہم ایک جگہ رہ سکتے ہیں، احترام سے رہ سکتے ہیں، لیکن ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ایمان اس کے ساتھ، آپ کا ایمان آپ کے پاس. ہمیں ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور دانییل نبی اور اس کے دوستوں نے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا. وہ بادشاہوں کے درباروں میں ملازم ضرور تھے، لیکن جب انہیں حکم ہوا کہ یہ مورتی ہے اسے سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا. کہا تو ہمیں آگ میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، شیروں کے سامنے پھینکنا چاہتا ہے پھینک دے، ہم اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کریں گے.
دوستی، تعلقات، کاروبار، ملازمت، لین دین، کولیگ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن نو کمپرومائز آن فیتھ، ایمان پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ ان کے مذہبی رسومات میں شرکت نہ کریں۔ یعنی مثال دی ہندوؤں کی، وہ اپنا جو مذہبی رسم ادا کرتے ہیں، ہمیں اس میں شرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے چرچ میں مذہبی رسومات ہماری ہوتی ہیں، بالخصوص ہر مہینے ہمارا عشاء ربانی ہوتی ہے، دی لارڈز سپر، ہم روٹی اور شیرے کی ایک ضیافت مناتے ہیں جس کے ذریعے ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، کفارہ بخش موت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسیحی ہمارے بیچ ہوگا تو ہم اسے کہیں گے کہ پلیز آپ اس میں شرکت نہ کریں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ ہماری خالصتاً مذہبی رسم ہے۔ ہم کسی غیر مسیحی کو اپنی خالصتاً مذہبی رسم میں شرکت کی دعوت نہیں دیتے جب تک کہ وہ ایمان میں نہ آ جائے، جب تک کہ وہ ہمارا ہم ایمان نہ بن جائے، ہماری مذہبی رسومات اس پر نافذ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے غیر مسیحی کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اس کی جو مذہبی رسومات ہیں ان میں ہمیں شرکت نہیں کرنی۔ کوئی بھی مذہب ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی، ہمیں غیر مسیحی مذہب کی کسی مذہبی رسم میں شرکت نہیں کرنی۔ زبور نمبر 16 میں آیت نمبر 4 ہے، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا۔ دانیل کا پھر وہ مثال کہ وہ ان کی بت پرستی کی رسومات میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ بابلیوں کا دستور تھا کہ وہ مورتی کے سامنے سجدہ کرتے، لیکن ایمانداروں نے نہیں کیا۔ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب ہے، 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک، تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ غیر قومیں جو قربانی کرتی ہیں وہ اپنے معبودوں کے لیے کرتی ہیں، اور ہم پر وہ واجب نہیں ہے۔ ہم ان کی قربانیوں میں شریک نہ ہوں، ہم ان کے تپاون میں، ان کے چڑھاووں میں، ان کی نظر نیاز میں، ان کے پرساد میں شرکت نہ کریں۔ ہم غیر مسیحیوں کے جیسے غیر اخلاقی، غیر شرعی کاموں سے پرہیز کریں۔ اب یہ آپ کو عجیب لگے گا، کیونکہ بہت سارے غیر مسیحی لوگ ہیں جو غیر اخلاقی یا غیر شرعی کام نہیں کرتے، لیکن کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اس قوم کے رہنے والے، اس مذہب کے ماننے والے لوگ وہ کرتے ہیں۔ جو بت پرست قومیں ہیں ان کے اندر ایسی مکروہ رسمیں ہیں۔ آگ پہ چلنا، بدن کو زخمی کرنا، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی انسان خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے بدن کو آگ میں جھونکے، اپنے بدن کو لہو لہان کرے۔ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمیں اس کے جیسے کام نہیں کرنے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ہندوؤں میں جب وہ ایک میلہ ہوتا ہے بڑا، تو اس میں وہ اپنی زبان میں سے انہوں نے تیر مارے ہوتے ہیں، اپنے گال میں سے تیر مارے ہوتے ہیں، اپنی کمر پہ انہوں نے ہکس ڈالی ہوتی ہیں، کتنی زیادہ، اور لوگ پیچھے ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے جلد میں انہوں نے ان ہکس کے ذریعے سے اپنی جلد کو اور گوشت کو نوچا ہوتا ہے۔ آگ میں سے چلتے ہیں، اور کئی لوگ زبان پہ انگارہ رکھتے ہیں۔ یہ غیر شرعی ہے، اور بعض اتنی مکروہ رسومات ہے جس میں مرد اور عورتیں انوالو ہوتے ہیں، غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں۔ غیر قوموں کی جو غیر اخلاقی، غیر شرعی، امورل اور ان لافل ایکٹیویٹیز ہیں،
ان کے کام ہیں، ان کی حرکتیں اور عادتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ہمیں ان میں شرکت نہیں کرنی، دور رہو اس سے، ایوائڈ کرنا ہے۔ اگر کسی مذہب میں جائز ہے جھوٹ بولنا تو ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ اگر کسی مذہب میں جائز ہے کہ مقدس رشتوں کو پامال کرتے ہوئے بھی اس زواجی تعلق قائم کر لینا، شادی بیاہ کر لینا، اپنے حلال رشتوں کی پرواہ کیے بغیر، تو ہمیں نہیں وہ چاہیے۔ ہمیں اپنی شرع، اپنی شریعت، اپنا کلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی رسم، کوئی کام اس کے خلاف ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ بیاہ نہیں کر سکتے، خدا کا کلام منع کرتا ہے۔ نہ یہودیوں کو یہودی شریعت میں اس کا حکم تھا اور نہ مسیحی شریعت میں اس کا حکم ہے۔ ہمیں کسی بھی غیر مسیحی سے شادی نہیں کرنی، ہمیں پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ دو مذہبوں کے لوگ ایک چھت کے نیچے اور ایک گھر میں ایک بستر پہ گزارا کر سکیں، کیونکہ ایک کا خدا اور ہے، دوسرے کا خدا اور، ایک کی شریعت اور ہے، دوسرے کی شریعت اور، ایک کی کتاب اور ہے، دوسرے کی کتاب اور، ایک کی رسمیں اور ہیں، دوسرے کی رسمیں اور، ایک کی نماز اور ہے، دوسرے کی نماز اور، تو یہ غلط ہوئے گا۔ ہم بیاہ نہیں کر سکتے کسی غیر مسیحی کے ساتھ، چاہے وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہیں ہے۔ جب ایمان ایک نہیں ہے تو جسم ایک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ دونوں پھر آگ میں جائیں گے، کون کس کا رکھے گا اور کون کس کا چھوڑے گا۔ خدا کو پسند نہیں کہ ہم ایمان پہ کمپرومائز کریں جسمانی خواہشوں کے لیے۔ ہم غیر مسیحیوں میں خدا کی بے عزتی کا سبب نہ بنے، ہم بنتے ہیں۔ ہم غیر قوموں کے بیچ میں، غیر مسیحیوں کے بیچ میں جب غلط کام کرتے ہیں نا تو ہمارا خدا رسوا ہوتا ہے، ہمارا کردار ہمارا خدا ظاہر کرتا ہے، ہمارے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ میں کس خدا کو مانتا ہوں۔ قتل و غارت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خدا اجازت دیتا ہے تو قتل کر۔ جھوٹ بولتا ہوں تو میرا خدا اجازت دے رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ دغا کرتا ہوں، چیٹ کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، مال کا لالچ کر کے اسے دھوکے سے لے لیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خدا مجھے ان چیزوں کی اجازت دیتا۔ تو ہمارا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا خدا کیسا ہے۔ تو ہم اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے رویوں سے اپنے خدا کو بے عزت کرتے ہیں۔ ایسے باتوں باتوں میں منہ میں آئی گالی ٹک سے، بچوں کو بھی کہتے ہیں ادھر سنو، ذرا ادھر آ، چاچو کو گالی نکال کے دکھا، ذرا ادھر دیکھی کتنی سونی گال کٹ دا۔ اس بچے کو ہم حوصلہ دیتے ہیں، ذرا چاچو کو گالی نکال کے دکھا، دیکھو کتنی پیاری گالی لگتی ہے اس کی زبان سے۔ ٹھیک، ہم اس بچے کو اجازت دیتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنے باپ کو نکالے گا، تو بچپن سے مجھے سکھا رہا ہے گالی دینا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم اگر کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ گالی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں اسے، اس نے کہا ہوگا گالی دے دو۔ تو ہم کردار سے، زبان سے، رویوں سے، کاموں سے، سوچ سے، لین دین کے معاملے سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم اپنے خدا کا نام اونچا کریں، ہمیں اپنے خدا کا نام اونچا کرنا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، نور کی طرح چمکو، تم اندھیری جگہوں پر تم چمکو چراغ کی طرح، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دنیا، لوگ، انسان تمہارے خدا کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہمیں اپنے خدا کا نام اونچا کرنا ہے، بے عزت نہیں ہونے دینا۔
کوئی خدا کے نام کی تکفیر کرے، اس پر کفر بکے اور ان کا تو خدا ہی ایسا ہے، تو خدا اس کا حساب مجھ سے اور آپ سے لے گا کہ تیری وجہ سے مجھے یہ سہنا پڑا، تیری وجہ سے سہنا پڑا۔ خدا اس کا حساب ہم سے لے گا کہ تم نے مجھے بے عزت کروایا۔ ہمیں خدا کا نام اونچا کرنا۔ ہم خدا کا نام اونچا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے معاملات غیر مسیحیوں کے سپرد کرنے سے پرہیز کریں۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تم میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، کسی طرح کا اختلاف ہو جائے، تو تم غیر قوموں کے پاس کیوں جاتے ہو اپنے معاملے لے کر؟ اپنے اندر کلیسیا کے اندر معاملے فیصل کرو۔ اپنے اندر سے لوگ جو تم نے چنے ہوئے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا یہ معاملہ بگڑ گیا ہے، اس کا علاج کر دو، اس کا حل کر دو۔ مقدمے بازی نہیں ہونی چاہیے، تھانہ کچہری نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، گولی لاٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے فیصلے خود اپنے اندر مسیحی لوگوں کے بیچ رہ کر انہیں معاملات کو حل کرنا ہے۔ ہمیں غیر مسیحیوں کے سامنے نہیں جانا۔ اگر لے کر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ان کے بیچ میں یہ ہوتا ہے، ان میں کوئی محبت نہیں، ان میں کوئی صلح سلامتی نہیں، تو بدنام کون ہوا؟ میرا خدا۔ ہم غیر مسیحیوں کے بیچ اپنا چال چلن نیک رکھیں، لوگ گواہی دیں۔ پتہ پاکستان میں ایک وقت مشہور تھا کہ لوگ مسیحی ورکر رکھتے تھے، کیوں؟ دیانتداری سے کام کرے گا، چوری چکاری نہیں کرے گا۔ اور ایک اور چیز مشہور ہے مسیحیوں کے بارے میں، گٹر کھول کے روزی کما لے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھیک نہیں مانگے گا کسی سے۔ میں پاکستان میں جس جگہ میں نے ٹریننگ کی، گجرانوالہ میں، سیمنری کے بالکل اپوزٹ نیا ہاسپٹل کھلا۔ اس ہاسپٹل میں سیویز جمع ہو رہی تھی کہ جی ملازم چاہیے، نرسز چاہیے، ریسپشن سٹاف چاہیے، ورکرز جتنے ہاسپٹل کے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ درخواستیں لے رہے تھے۔ تو کسی نے خبر دی کہ جی وہ جو مالک ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سیویز میں کرسچن ہو تو باقی سب فارغ، اسے رکھ لینا۔ پوچھا جی کیوں؟ کہتا ہے جی میرا تجربہ زندگی کا یہ ہے کہ مسیحی لوگ دیانتداری سے کام کرتے ہیں، کام چوری نہیں کرتے، اور میرے ہاسپٹل سے کوئی سامان بھی چوری نہیں کریں گے، ٹائم پہ آئیں گے، اچھی طرح ڈیوٹی کریں گے، اور جب ٹائم پورا ہوگا تو پھر جائیں گے۔ غیر مسیحی آدمی تھا مالک، لیکن اس کے دل میں مسیحیوں کو دیکھ کر یہ ایک خیال پیدا ہو گیا تھا، لوگ ہمارا چال چلن دیکھ کر تعریف کریں کہ یہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کام چوری نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ ہمارا چلن درست ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے اوہ انہاں دی کیڑی گل ہے، وڈا دن ہوندا تے پھر ڈٹ کھول دینا۔ ارے پینی ہے چلاؤ، کسی کرسچن بندے کو پکڑتے ہیں، کوئی اور گرم کام کرنا ہے تو چلو آؤ، ہے میرا دوست فلانا مسیح۔ خدا کے واسطے یہ کام ہم مسیحیوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں کہیں کرسچن کا نام آئے لوگ رسپیکٹ کریں کہ یہ بندہ عزت دار ہوگا، سچا ہوگا، دیندار ہوگا، نیک ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ حکمت سے، ہوشیاری سے پیش آئیں۔ ایویں نہیں کہنا چاہیے وہ جاؤ تسی کافر ہو۔ کانے نو نہ کانا آکھیے انہوں لگے وٹ، انہوں کول بٹھا کے پوچھئے بھائیا تیری کیویں بھجی اکھ۔ کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے تو عزت کے ساتھ کرو، بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میرا مذہب میرے ساتھ، آپ کا مذہب آپ کے ساتھ، میں اس پہ آپ کے ساتھ سہمت نہیں ہوں۔ آپ اپنے مذہب کو جیسے مرضی آپ بنائیں، منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، میں اس میں دخل نہیں دیتا۔ جو میرا مذہب ہے، جو میری رسومات، جو میری عبادتیں، میری نمازیں ہیں، جو میری ریاضت ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ حکمت سے پیش آنا ہے، ایویں نہیں گل پہ جانا تو ہوویں کون۔ جھگڑا نہیں کرنا، حکمت سے ہوشیار رہ کے، چالاکیوں سے نہیں، حکمت کے ساتھ، سمارٹلی، وائزلی ہمیں لوگوں سے سلوک کرنا ہے۔ ایویں کسی نے کہا تو یار تہاڈا مذہب نہیں ٹھیک، تہاڈی بائبل بدل گئی، تہاڈا کیڑا اصلی ہے؟ ہو گیا نا جھگڑا، 295 تو لگ گئی پاکستان میں رہتے ہوئے۔
حکمت سے کام لینا. بھائی تو مانتا نہیں نا میری کتاب کو، تیری مرضی. اتنا کہہ دینے سے کیا ہو گیا؟ بائبل کے اوپر سارا جہان مل کے کہے نا غلط ہے تو غلط نہیں ہوگی. کاواں دے آنکھاں بھی کدی مجھا مریاں نے. ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، یہ بائبل غلط نہیں ثابت ہو سکتی. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کو دنیا کہتی ہے مر جائے میں بن جاؤں گا. بنتے ہیں کوئی؟ جو مرضی اس کے بارے میں برا بھلا کہے، یسوع مسیح کو جو مرضی کو برا بھلا کہے، اس کی شان نہیں گھٹتی. اس کی شان نہیں گھٹتی، کیونکہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی چھاتی پیٹیں گے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. تب لوگ جانیں گے کہ ہائے اساں تے دی بڑی مخالفت کی تھی، معافی نہیں ملتی. جو مرضی کر لو. غیر قوم آپ کے مذہب کے بارے میں جو مرضی کہیں، آپ نے حکمت سے کام لینا ہے، سختی سے جواب نہیں دینا. شائستگی سے، نرم مزاجی سے، حلیمی سے، شگفتہ، جینٹل، سافٹ، کائنڈ. ہم جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں تو حکم ہے کہ ایک گال پہ مارے تو دوسرا پھیر دو، گریبان پکڑ کے دو چماٹے مارنے کا حکم نہیں ہے ہمیں. تو ہمیں اگر غیر قوموں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو شائستگی، حلیمی سے، ڈیسنٹلی. کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا جواب گالی نہیں ہے. بھئی جو آپ کے پاس ہے آپ نے کہہ دیا، میرے پاس جو ہے میں وہ کہنے لگا ہوں. ٹھیک ہے؟ کوئی گالی دے تو اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر تھا آپ نے کہہ لیا، اب جو میرے اندر ہے وہ میں کہنے لگا ہوں، اب سننے کے لیے تیار ہو جا. وہ اس کے کان لال ہو جائیں گے. کہہ دینا خدا تجھے اور تیرے خاندان کو برکت دے. میرے پاس برکت ہے تو برکت ہی دوں گا نا. جس جگ میں دودھ ہوگا وہ دودھ دے گا. جس جگ میں ناپاک چیز ہوگی اس سے ناپاک چیز نکلے گی. تو جس کے اندر گالیاں بھری تھی وہ گالی دے گا، جس کے اندر برکت بھری ہے وہ برکت دے گا. تو ہمیں شائستگی سے پیش آنا ہے. یاد رکھیں کہ ہم بھی پہلے غیر تھے، ہم بھی پہلے غیر قوم تھے، ہم بھی پہلے مسیحی نہیں تھے. خدا نے ہمیں ایمان بخشا ہے، خدا نے ہمیں اپنا بنایا ہے، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، خدا نے ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ وارث بنایا ہے، خدا نے ہمیں آسمان کی بادشاہی کے وارث بنایا ہے، خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا ہے، خدا نے ہمیں جلال کے وارث بنایا ہے، خدا نے ہمیں اپنی میراث میں شریک کر لیا ہے. ہم بھی مسیحی نہیں تھے پہلے، لیکن بن گئے نا. ہم اب مسیحی ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، پہلے ہم بھی خارج تھے، پہلے ہم بھی بیگانے تھے، پہلے ہم بھی غیر تھے، پہلے ہم بھی کوئی اور تھے، لیکن اب بن گئے ہیں خدا کی امت، مسیح کے پیارے، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے خون سے خریدے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے ہم میراث. تو ہم غیر مسیحیوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے اپنے کردار اور گواہی سے کوشش کریں. اپنے کردار سے ہم کسی کو متاثر کریں کہ کوئی سوچنے پوچھنے پر مجبور ہو کہ بھائی میرے تجھے گالی پڑتی ہے تو برکت کی دعا دیتا ہے، لوگ تیرا نقصان کرتے ہیں تو ان کو فائدے دیتا ہے، تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں تو نرمی سے بات کرتا ہے، تو نقصان پہ بھی خدا کا شکر کرتا ہے، تو جھگڑتا نہیں، تو پینک نہیں ہوتا، تو فرسٹریٹ نہیں ہوتا، تو فساد نہیں کرتا، تو ہڑتالیں نہیں کرتا، تو بم بلاسٹ نہیں کرتا، تو سگنل نہیں توڑتا، تو گاڑیاں نہیں جلاتا، تو ٹریفک جام نہیں کرتا. کیا ہے تیرے اندر؟ ہے کیا؟ صرف اتنا کہو میرے اندر مسیح ہے. میں کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، اپنا نقصان برداشت کر لوں گا، کسی کا نقصان نہیں کروں گا. تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا یار دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ساری دنیا ان جیسی ہو جائے، کسی کو نقصان نہ دے، تو پھر ساری دنیا ٹھیک نہ ہو جائے، دنیا سے فساد ختم ہو جائے. تو لوگ آپ کے کردار سے، آپ کی گواہی یہ ہے کہ آپ کے اندر کون ہے، آپ کے اندر کون ہے.
آپ کو یہ حوصلہ، یہ قوت، یہ کیپیسٹی کیسے مل گئی ہے؟ یسوع کی وجہ سے. تو یہ گواہی ہو جاتی ہے. تو اپنے کردار اور گواہی سے غیر مسیحیوں کو مسیح کے پاس لانے کی کوشش کریں. یہ ہے بائبل سکھاتی ہے کہ ہمیں غیر مسیحیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ان سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ہمیں اپنے کردار سے اور گواہی سے مسیح کا نام اونچا کرنا ہے، اپنے ایمان کو پھیلانا ہے. اور اگر کوئی آپ کے کردار اور گواہی کو دیکھ کر متاثر ہو اور کہے کہ میں آپ کے مذہب، آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی مرضی ہے. ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی کو، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. ہمیں حلیمی، نرمی، محبت، رواداری کو سامنے رکھنا، برداشت ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور یہ شوق اور یہ جذبہ بھی ہو. جانا رڑ دیاں تائیں پھڑ کے لائیے کنارے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. مسیح کے بغیر دنیا مر رہی ہے، اور یسوع مسیح وہ ہے جسے دنیا میں 3 بڑے مذہب جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے مانتے ہیں، اور جس کے انتظار میں ہیں. یہودی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، اہل اسلام بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، اور ہم تو ہیں ہی اس کے انتظار میں. پتہ ہے کیوں؟ وہ آئے گا اور دنیا کو ٹھیک کر دے گا. وہ غم دور کرے گا، موت دور کرے گا، جھگڑے دور کرے گا، فساد دور کرے گا، ابلیس کو شکست دے گا، امن، سلامتی، چین بحال کرے گا. تو ہم دنیا کو بتائیں کہ جس نے آ کے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے وہ کون ہے. ہماری ذمہ داری. دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیری نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے جو تو نے بنی نوع انسان پر کی، اور تو نے امتوں اور قوموں اور قبیلوں کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی اپنی مرضی سے اپنا دین، مذہب اور عقیدہ چنیں. لیکن حتمی تیری مرضی یہ ہے کہ سب قومیں تیرے تخت کے سامنے جھکیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ وہ تیرا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ اور انصاف کے لیے آنے والا ہے. اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے کردار اور رویوں سے ساری دنیا میں اپنی خوشبو پھیلا دے، اپنا نام اونچا کر دے. ہمیں تو ایسے ایماندار بنا کے جن کی زندگیوں سے تیرا جلال، تیری بڑائی، تیری اونچائی ظاہر ہو. ہم کبھی تیرے نام کو رسوا کرنے والے نہ ہوں. ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر مسیحی بہنوں اور بھائیوں سے محبت کریں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، اور انہیں مسیح کی خوشخبری اپنے کردار اور اپنی گواہی سے دے سکیں. اور تو ممکن کر کے ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین.